میرا نام بلال ہے اور میں نے لاہور جانا تھا۔ میرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ میری امی کی آواز آئی، بلال اٹھ جاؤ جلدی۔ میں نے بیگ تیار کر دیا ہے اور گاڑی کا ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ تمہارے ماموں سے بھی بات ہو گئی ہے، جب لاہور پہنچ جاؤ تو ماموں کو فون کر دینا، وہ تجھے اسٹیشن سے لے جائیں گے۔ ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو لاہور جانا ہے۔ میں اٹھا اور جلدی سے نہا دھو کر ناشتہ کیا اور ماں کی دعاؤں سے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ ماں نے جاتے ہوئے تعویذ میرے گلے میں ڈال دیا، جو وہ ہمیشہ کہیں دور سفر پر جانے سے پہلے ڈال دیتی تھی۔ ٹیکسی سے اسٹیشن پہنچا تو ابھی آدھا گھنٹہ تھا گاڑی آنے میں۔ آخر کار گاڑی آ گئی اور میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ قصہ مختصر، میں اب چند منٹوں تک لاہور پہنچنے والا تھا، مگر یہ سوچ کر میں نے ماموں کو فون نہ کیا کہ انہیں کیا تکلیف دینی، میں اکیلا ہی پہنچ جاؤں گا اور انہیں سرپرائز دوں گا۔ لاہور اسٹیشن پر اترا تو رات ہو چکی تھی۔ میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی والے نے کہا ایڈریس بتاؤ۔ میں نے بتایا منڈی فیض آباد کے ساتھ 4 کلومیٹر پر ایک گاؤں ہے، وہاں تک چھوڑ دو۔ ڈرائیور نے ایک دم سے بریک لگا دی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا بھائی میں آپ کو سٹاپ تک ہی لے جا سکتا ہوں، گاؤں چھوڑنے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس میں غنیمت سمجھی، ٹھیک ہے وہاں تک ہی پہنچا دو۔ رات کا کوئی پچھلا پہر تھا جب اس نے مجھے سٹاپ پر اتارا۔ کرایہ دینے کے بعد ٹیکسی والا واپس چلا گیا اور میں دھیرے دھیرے سے گاؤں کی طرف چل دیا۔ مجھے ابھی 4 کلومیٹر پیدل چل کے جانا تھا۔ پہلے میں نے سوچا ماموں کو فون کر دیتا ہوں، مگر جب موبائل نکالا تو اس کی بیٹری نہیں تھی اور وہ بند ہو چکا تھا۔ بڑی خوفناک رات تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، اندھیرا اس قدر کے پاس کھڑا ہوا بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ جب کبھی آسمان پر بجلی چمکتی تو راستہ نظر آتا۔ اچانک سے بادل گہرے ہو گئے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ اس قدر شدید بارش میں چلنا ناممکن سا نظر آنے لگا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو مجھے دور ایک پرانی سی حویلی نظر آئی۔ یہ کیا، اس ویرانے میں حویلی کہاں سے آ گئی؟ میں پہلے بھی تو کئی بار یہاں سے گزرا ہوں، مگر کبھی اس طرف نظر ہی نہیں گئی۔ میرے پاس اس حویلی میں پناہ لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، سو میں نے تیز تیز قدموں سے اس حویلی کا رخ کیا۔ خیر میں اس حویلی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے چاروں طرف پرانی قبریں ہیں۔ حویلی سے دھواں نکل رہا تھا، 4 دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ مین گیٹ کی طرف بڑھا تو گیٹ خود بخود کھل گیا اور بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حویلی کے سامنے چھوٹا سا پارک بنا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں سے اس کی کسی نے صفائی نہیں کی۔ بڑی ہوئی گھاس تھی، درختوں کے بکھرے ہوئے پتے، گرد آلودگی، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ خیر مجھے یہاں پر صبح تک رکنا تھا۔ میں ڈرتا ڈرتا اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک دم سے آسمان پر بجلی چمکی، جس کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں ڈر گیا۔ بہت سارے چمگادڑ باہر کی طرف اڑے، جیسے خوشیاں منا رہے ہوں کہ ان کی خوراک آ گئی ہے۔ کمرے تو اور بھی بہت سارے تھے، مگر میں نے اسی کمرے میں ایک کونے کا انتخاب کیا اور اپنا سارا سامان وہاں رکھ کر بارش رکنے کا انتظار کرنے لگا کہ کب رکتی اور میں وہاں سے روانہ ہوتا۔ مگر آج تو شاید بارش نہ رکنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ پہلے سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ بجلی کی چمک، رات کا اندھیرا اور ویرانے میں ایک ویران حویلی، جب بھی مجھے یاد آئے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میں اسی کونے میں بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا کہ کسی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے کسی کے رونے کی آواز محسوس ہوئی۔ حیرانی کے عالم میں اس آواز کے سمت چل دیا۔ اس ویرانے میں میرے علاوہ یہاں کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میری طرح کوئی مجبور اس جگہ پہ آ گیا ہو اور کسی مشکل میں ہو، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آواز کو سنتے سنتے میں اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کون؟
میں ہوں، آ جاؤ، ذرا جلدی کرو۔ مامی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تمہارے ماموں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم شہر جا رہے تھے، اچانک بارش کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا۔ تم آؤ نا ہمارے پاس، دیکھو ماموں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ ماموں کا تو خون نکل رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ اتنی بات تھی کہ اس عورت کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ کتنی مدت کے بعد آج خود کھانا چل کے آیا ہے۔ تمہارے لذیذ خون اور گوشت سے میں اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے میرے آرام میں خلل ڈالا ہے۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وزنی قدموں سے بھاگنے کی کوشش ناکام رہی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے کسی نے رسی سے باندھ دیا ہے۔ نہیں، تم مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں راستہ بھول گیا تھا، ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں، دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ معاف تو میں نے اپنے باپ کو بھی نہیں کیا تھا، تجھے کیسے کروں؟ میرے باپ نے مجھے قتل کر کے اس محل میں دفن کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی بھیانک آوازوں میں رونا شروع کر دیا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے اس سے پوچھا، کیوں قتل کیا تھا تیرے باپ نے؟ تم مجھے اچھے انسان لگتے ہو، دوسروں کا درد رکھنے والے۔ اگر تم کہتے ہو تو تجھے میں اپنی داستان سناتی ہوں۔ میں جھٹ سے بولا، ہاں ہاں سناؤ۔ اب ایک روح کی داستان روح کی زبانی سنیں۔ میرا نام کرن ہے اور یہ محل میرا ہے۔ میرا باپ بہت امیر تاجر تھا۔ شہر کے تمام تاجر میرے باپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ میرے باپ کو ان میں بہت اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ہمارا چمڑے کا کاروبار براعظم ایشیا کے علاوہ یورپ تک پھیلا ہوا تھا۔ والدہ اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ والد صاحب نے ہی پال پوس کر بڑا کیا، شہزادیوں کی طرح زندگی گزاری۔ زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ایک دن ایسی انہونی ہوئی، باپ نے گھر میں ایک نوکر رکھا جو کہ شکل و صورت سے بہت خوبصورت تھا۔ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا۔ دن رات اسی کے خیالوں میں گزرتے تھے۔ قصہ مختصر، ہماری ملاقاتیں عروج پر ہو گئیں۔ ایک دن باپ نے دیکھ لیا، کرن وہ ایک مسلمان ہے اور ہمارا مذہب ہندو، لہٰذا تیری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ میں شادی کروں گی تو اس سے، ورنہ کسی سے نہیں کروں گی۔ والد صاحب کو شان و شوکت بہت عزیز تھی۔ اس نے وقاص کو، جسے میں پسند کرتی تھی، اسے دولت کا لالچ دے کر پہلے مجھے قتل کیا، پھر وقاص کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اسی محل میں ہم دونوں کو دفن کر دیا۔ بدلے کی آگ مجھے جلائے جا رہی تھی، میری روح کو سکون نہ آیا، اور پھر میں روح سے ایک بدروح ہو گئی۔ پہلے میں نے اپنے باپ کو قتل کیا، اس کے بعد جب بھی کوئی یہاں آتا ہے میری خوراک بنتا ہے۔ تجھے بھی نہیں چھوڑوں گی، تیرا بھی خون پیوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف لپکی۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو خود کو ماموں کے گھر میں پایا۔ میں حیران تھا کہ میں یہاں کیسے آیا۔ میرے پوچھنے پر ماموں نے بتایا کہ تمہاری ماں نے فون کر کے خیریت دریافت کی تھی، تو میں نے بتایا کہ تو ابھی تک گھر ہی نہیں پہنچا۔ تو پھر مجھے فکر ہوئی تو میں باہر نکل گیا تجھے لینے اسٹاپ کی طرف۔ ابھی میں قبرستان کے پاس ہی پہنچا تھا کہ حویلی کے اندر سے تیرے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بے ساختہ حویلی کی طرف دوڑا۔ جب اندر گیا تو روح تجھے قتل کرنے والی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ تجھے چھونے لگتی ہے تو ایک آگ کا گولا اس پر گرتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہ سب اس تعویذ کا نتیجہ ہے جو تیری ماں نے گلے میں باندھا تھا۔ آج اگر وہ تعویذ نہ ہوتا تو بھی یہاں نہ ہوتا۔ اس کے بعد میں نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور وہ روح وہاں سے بھاگ گئی۔ میں تجھے اٹھا کر پھر گھر لے آیا۔ اس کے بعد میں اور ماموں اور گاؤں کے چند لوگوں نے اور مولوی صاحب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ اس حویلی کو گرا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور حادثہ پیش نہ آئے، اور ہم نے ایسا کیا۔ پہلے ہم نے اس روح کی لاش کو نکال کر اس کو جلا دیا، اس کے بعد پھر اس محل کو ہی گرا دیا تاکہ آئندہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔